بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ایک عظیم واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے عرب کے معزز سردار عبد المطلب اور یمن کے بہادر حکمران سیف بن ذی یزن کے ملاقات کا۔ یہ واقعہ نہ صرف تاریخ کا ایک حیرت انگیز باب ہے بلکہ اس میں کئی اہم پیشن گوئیاں اور روحانی پیغامات بھی شامل ہیں۔ سیف بن ذی یزن کی شخصیت اور جدوجہد۔ یمن کا حکمران سیف بن ذی یزن ایک بہادر اور ذہین انسان تھا جس نے حبشی حکمرانوں کو ختم کر کے یمن کو آزاد کرایا۔ سیف بن ذی یزن کا خواب تھا کہ یمن اپنی عظمت اور خود مختاری دوبارہ حاصل کرے۔ جب ایرانیوں کی مدد سے اس نے حبشیوں کو شکست دی اور یمن کی آزادی حاصل کی تو وہ یمن کا بادشاہ بن گیا۔ سیف نہ صرف ایک مضبوط حکمران تھا بلکہ علم اور حکمت میں بھی ممتاز تھا۔ اسے آسمانی کتابوں اور پیشن گوئیوں کا علم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک عظیم نبی کی آمد ہونے والی ہے جو دنیا کو روشنی عطا کرے گا۔ عبد المطلب کا یمن کا سفر۔ مکہ مکرمہ میں قریش کے سردار عبد المطلب اپنی حکمت، وقار اور دیانتداری کی وجہ سے مشہور تھے۔ جب سیف بن ذی یزن نے حبشیوں کو شکست دے کر یمن کی آزادی کا اعلان کیا تو عرب کے مختلف قبائل نے اسے مبارکباد دینے کے لیے اپنے وفود بھیجے۔ عبد المطلب بھی ایک قافلے کے ساتھ یمن پہنچے تاکہ سیف بن ذی یزن کو فتح پر مبارکباد دیں۔ سیف بن ذی یزن اور عبد المطلب کی ملاقات۔ جب عبد المطلب یمن کے شاہی محل میں داخل ہوئے تو سیف بن ذی یزن نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس ملاقات کا منظر شاندار تھا۔ سیف بن ذی یزن نے عبد المطلب کو عزت کے ساتھ تخت کے قریب بٹھایا۔ دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی کے آثار تھے۔ سیف نے کہا، اے عبد المطلب، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے۔ آپ قریش کے معزز سردار ہیں اور مکہ مکرمہ کے نگہبان ہیں۔ آپ کا آنا میرے لیے باعث فخر ہے۔ عبد المطلب نے عاجزی سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں آپ کی عظیم فتح پر مبارکباد دینے آیا ہوں۔ آپ نے حبشیوں کو شکست دے کر یمن کی آزادی بحال کی اور یہ کارنامہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سیف بن ذی یزن نے مسکراتے ہوئے کہا، اے عبد المطلب، آپ کی باتوں سے خوشی ہوئی، لیکن میں نے آپ کو یہاں صرف اس لیے نہیں بلایا کہ آپ مجھے مبارکباد دیں، بلکہ میں آپ کو ایک ایسی خبر دینا چاہتا ہوں جو دنیا کے لیے روشنی اور ہدایت کا باعث بنے گی۔ سیف بن ذی یزن نے عبد المطلب کی طرف دیکھ کر کہا، اے عبد المطلب، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جو نبی ہوگا؟ عبد المطلب حیرت سے بولے، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ سیف نے کہا، یہ بات مجھے ان کتابوں سے معلوم ہوئی ہے جو میرے بزرگوں نے مجھے سکھلائی ہے۔ آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ عرب کے قریش قبیلے سے ایک نبی اٹھے گا جس کا نور پوری دنیا کو روشن کرے گا۔ عبد المطلب نے جذباتی انداز میں پوچھا، کیا آپ اس نبی کی کچھ نشانیاں بتا سکتے ہیں؟ سیف نے وضاحت کی، ہاں، وہ نبی یتیم پیدا ہوگا لیکن اللہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ وہ مکہ کے پہاڑوں کے درمیان پرورش پائے گا اور اس کی دعوت دنیا کے ہر کونے تک پہنچے گی۔ اس کی زبان سے حق نکلے گا اور وہ ظلمت کو مٹا کر عدل قائم کرے گا۔ عبد المطلب نے سر جھکایا اور کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ خوشخبری سننے کا موقع دیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کی نصرت فرمائے۔ سیف بن ذی یزن نے مزید کہا، اے عبد المطلب، اس کا خوب خیال رکھنا کیونکہ وہ دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے گا۔ عبد المطلب نے یہ خوشخبری سن کر اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس مکہ روانہ ہو گئے۔
راستے بھر وہ اس نبی کے بارے میں سوچتے رہے جس کی پیدائش ان کے خاندان میں ہونے والی تھی۔ یہ ملاقات نہ صرف عرب کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھی، بلکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اہمیت کو بھی واضح کیا۔ عبد المطلب اور سیف بن ذی یزن کی گفتگو اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی دنیا ان کے نور سے روشنی حاصل کرنے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ تو دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی آمد کی خبر کتنے عرصے پہلے دی گئی تھی اور لوگ اس کے لیے کس قدر منتظر تھے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔